آج کی ویڈیو میں ایک ایسی بات کرنا چاہتی ہوں جو ہم سب کی زندگیوں سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے مشکل وقت۔ جی السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں اتنا کچھ برداشت کرتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک کے بعد ایک پریشانی سامنے آ جاتی ہے، جس سے امید ہوتی ہے وہی دل توڑ دیتا ہے، جس پر بھروسہ ہوتا ہے وہی دھوکہ دے دیتا ہے، اور پھر ہم اکیلے میں بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں آتا۔ جس طرح رات چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، آخرکار صبح ضرور آتی ہے۔ اس طرح زندگی کی مشکلیں بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہیں۔ بس ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ جب ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں نا، تو ہمیں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اب نہ ہی خوشی بچی ہے، نہ ہی سکون بچا ہے، اور نہ ہی اپنوں کا ساتھ۔ اور اکثر مشکل وقت میں سب سے پہلے اپنے ہی ساتھ چھوڑ کے جاتے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا اور ہم اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بھی جو موجود ہے ایک چیز، وہ ہے امید۔ اور کہتے ہیں نا، امید پر دنیا قائم ہے، اور جب تک امید باقی ہے تب تک انسان نہیں ہارتا۔ اس لیے کسی بھی انسان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ اس کی زندگی بہت اچھی ہے۔ وہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اسے دیکھ کے یہ کہتے کہ یہ انسان اپنی لائف میں بہت خوش ہے، اسے کسی چیز کا کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے اسے۔ لیکن ہمیں صرف لوگوں کے چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں نظر آتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ انسان ہم سے بھی زیادہ دکھی ہو سکتا ہے اس انسان کی تکلیفیں ہم سے بھی زیادہ۔ اور آج جس طرح کا ماحول چل رہا ہے تو دیکھ لیں کہ چاہے کوئی غریب انسان ہو چاہے امیر انسان ہو، تو وہ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہی رہتا ہے، اس کی مشکلات بھی بہت ہیں۔ اور ہم کبھی کبھی اس لیے صرف مسکرا دیتے ہیں تاکہ کسی کو ہماری پریشانی کا جو پتہ نہ چلے۔ جو خاص طور پہ خوددار لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر اپنی پریشانیاں چھپاتے پھرتے ہیں، اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ اگر اگلے بندے کو ہماری پریشانی کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ ہمارا مذاق اڑائے گا، ہمارے بارے میں کیا سوچے گا، ہم پہ ہنسے گا، تو اسی لیے ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی پریشانی کسی نے بتاتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں پریشان ہو، تو مسکرا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ نہیں، کیونکہ ہم اسے اپنی حقیقت بتانا نہیں چاہتے، اس وجہ سے ہم خاموش رہتے ہیں، حالانکہ دل کے اندر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، وقت بدلتا ہے، لوگ بدلتے ہیں، یہاں تک کہ حالات بھی بدل جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر انسان خود تبھی بدل سکتا ہے جب وہ امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ بس ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر آپ کی لائف میں کوئی مشکل ہے تو اس سے بھاگنے کی بجائے آہستہ آہستہ اس کا سامنا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ دعائیں جو ہیں نا وہ تقدیریں بدل دیتی ہیں، اور جب تقدیریں بدلتی ہیں تو پھر اللہ کی رحمت وہ ہم پہ برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں رکھے ہمیں خوش رہنا چاہیے، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے بہت سارے گناہ ایسے کیے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے، وہ رحمت کرنے والی ذات ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، اور اللہ کی ذات تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے۔ ایک ماں کا پیار دیکھ لیں تو وہ کتنی وہ ہم پہ جان وار دیتی ہے، ہمارے دکھ جو ہے وہ اسے برداشت نہیں کر سکتی، ہماری تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ تو پھر بھی ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا۔ تو ہمیں انسانوں سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ میں ایک ہی بات ہر بار کہتی ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے
کہ اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، اللہ تو ہی ہمیں رزق دینے والا ہے، اللہ تو ہی ہمیں پالنے والا ہے۔ تو ہمیں دعا صرف اپنے رب سے کرنی چاہیے، لوگوں کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، ان کے آگے اپنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، کیونکہ اگر ہم لوگوں کے آگے جھک کے یہ ہاتھ پھیلا دیا نا تو پھر وہ یہی سمجھیں گے کہ ان کا تو یہ کام ہے، اور ان کا تو یہ کام ہے ایک سے دوسرے دن یہ ہمارے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے سامنے ہم دن میں 5 مرتبہ بھی ہاتھ پھیلاتے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہیں کرتا اور نہ ہی کرے۔ یہ دنیا بہت دھوکے باز ہے، بہت ہی چال باز ہے، جہاں جس کو دیکھو وہ ہمارے منہ پہ تو ہمارا ہوگا، لیکن ہماری پیٹھ پیچھے وہ کبھی بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ تو لوگوں کے سامنے وہ جا کے یہی باتیں کرے گی کہ یار یہ تو اس طرح سا ہے، یہ تو اس طرح ہے، یہ تو اس نے یہ کہا ہے، وہ کہا ہے، اس کے حالات اس طرح کے ہیں۔ وہ ہمارے سامنے تو نہیں کریں گے، لیکن ہمارے بعد میں وہ ہم پہ مسکرائیں گے، وہ خوش ہوں گے، ان کی خوشی کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس وجہ سے میری بہنوں، خود کو جو ہے نا ثابت قدم رکھو، خود کے لیے جنگ لڑنا سیکھو اور خود کے لیے محنت کرنا سیکھو، کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ اپنی امیج بناؤ، اگر امیج بن گئی تو سب بہتر ہو جائے گا۔ اگر ہم امیج نہ بنا پائے نا تو ہم اپنے گھر والوں کے آگے ہی جھک جائیں گے، وہ ہمیں کٹ پتلی سمجھ لیں گے، ان کا جس طرح سے جی چاہے گا وہ ہمیں اسی طرح استعمال کریں گے، جس طرح سے جی چاہے گا وہ ہمیں اسی طرح سے چلائیں گے۔ میری بہنوں، اس سے بہتر ہے کہ آپ خود کو سمجھو، آپ خود کو دیکھو۔ یہ نہیں ہے کہ مشکل حالات آ گئے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم خود کو بھول جائیں، ہمیں خود کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں لائف ایک بار ملتی ہے، زندگی میں بار بار ہم نے نہ تو دنیا میں آنا ہے اور نہ ہمیں یہ سانسیں ملنی ہیں۔ جو سانسیں مل رہی ہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور انہیں جی لینا چاہیے، انہیں جینا چاہیے۔ ورنہ اگر ہم کسی کی خاطر خوش ہوں گے یا کسی کی خاطر دکھی ہوں گے تو ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ وہ لوگوں کا تو یہی ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ ہمارے مطابق چلے، ہمارے مطابق زندگی گزارے، خاص طور پہ مجھ جیسی جو عورتیں ہیں، خاص طور پہ آپ جیسی جو عورتیں ہیں۔ سوری اگر میری بات آپ کو بری لگے تو، لیکن یہ بری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ ہمیں لوگ جو ہے نا، ہمیں ہمارے گھر والے، جب ہم نئے نئے اپنے گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہیں، اپنے گھروں میں جاتی ہیں تو بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہر کسی کو یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم اٹھتے ہیں تو بھی اٹھنے میں پرابلم ہوگی، ہم بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے میں پرابلم ہوگی، ہمارے کھانے میں پرابلم ہوگی، ہمارے پہننے میں پرابلم ہوگی۔ جب تک ہم خود کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے یہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ تو میری بہنیں، خدا را خود کو سمجھو، خود کے لیے جینا سیکھو، خود کے لیے جینا سیکھو۔ اگر میری باتیں آپ کو پسند آئیں